أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ اپنی ذات پر غور کرے۔ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ انسان جو ہے یعنی کہ غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ اپنی ہستی پر غور کرے۔ کون ہے جو باپ کے جسم سے خارج ہونے والے اربوں جرثوموں میں سے ایک جرثومے اور ماں کے اندر سے نکلنے والے بکثرت بیضوں میں سے ایک بیضے کو انتخاب کر کے دونوں کو کس وقت جوڑ دیتا ہے، اور اس سے ایک خاص انسان کا استقرار حمل واقع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو استقرار حمل کے بعد ماں کے پیٹ میں درجہ بدرجہ اسے نشوونما سے دے کر اسے اس حد تک پہنچاتا ہے کہ وہ ایک زندہ بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر کون ہے جو رحم مادر میں اس کے جسم کی ساخت اور اس جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے، تناسب کے ساتھ بناتا ہے۔ کون ہے جو پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک اس کی مسلسل نگہبانی کرتا ہے، اسے بیماریوں سے بچاتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے، طرح طرح کی آفات سے بچاتا ہے، اس کے لیے زندگی کے اتنے ذرائع پیدا کرتا ہے جن کا شمار انسان نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے ہر قدم پر دنیا میں ترقی یعنی کہ دنیا میں باقی رہنے کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے، جن میں سے اکثر جو ہوتے ہیں وہ اس کے شعور تک نہیں ہوتے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے لیے کیا کیا انتظامات کیے گئے، اتنا وہ غور ہی نہیں کرتا، اتنا دیکھتا ہی نہیں ہے۔ کون ہے جو سب کچھ ایک خدا کی تدبیر اور نگربانی کے بغیر ہو رہا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، ایک نگہبان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ جو سلب اور ترائب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سلب جو ہے وہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، اور ترائب کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہیں سینے کی ہڈیاں یعنی پسلیاں۔ جو عورت اور مرد دونوں کے یعنی کہ مادہ تولید انسان کے اس دھڑ سے خارج ہوتی ہیں جو سلب اور سینے کے درمیان واقع ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان اس پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ مادہ اس صورت میں بھی پیدا ہوتا ہے جب ہاتھ اور پاؤں انسان کے نہیں کام کر رہے ہوتے یا کٹ جاتے ہیں کوئی جسم کے اعضاء، چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ سلب سے ہے اور ترائب سے ہے، یعنی کہ عورت کا سینے کے درمیان سے اور مرد کی پیچھے جو ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے، تو اس لیے اس میں وہ فرق نہیں پڑتا کہ انسان کا کوئی یعنی کہ جسم کا کوئی اعضاء کٹ گئے ہیں تو کوئی اثر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کو جو وجود میں لانے کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ استقرار حمل کے وقت سے لے کر مرتے دم تک اس کی نگہبانی کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ظاہر ہے وہ یہی اسی بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اسے موت کے بعد بھی پلٹا کر پھر وجود میں لا سکتا ہے، جس کا انکار کر رہے تھے کفار، انکار کرتے تھے۔ ظاہر ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ ہم دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے۔ ان کے لیے بڑی حیران کن بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیتے تھے کہ دیکھو تم جو شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، ایک رب کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی سانجی ساتھی نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کو کوئی باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے نہ ماں، کوئی نہیں، وہ اپنے آپ میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو کفار کو یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے ایسے کہ جب ایک انسان مر گیا ہے اور ہزاروں کروڑوں سال اس کے اوپر گزر گئے ہیں تو وہ تو مٹی ہو گیا، تو اب وہ کیسا اٹھے گا؟ تو کون سی دنیا دوبارہ جو ایک دنیا بنے گی جس میں پھر انسان دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے گا؟ وہ اس چیز سے انکاری تھے۔ تو اس لیے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے تو آسمان کی طرف توجہ دلائی، پھر انسان کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی کہ تم جو کس سے پیدا کیے گئے ہو، تمہارے جو پیدائش کی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں، تم کس طرح سے پیدا کیے گئے ہو۔ جس طریقے سے ایک ناپاک قطرہ، ناپاک پانی جس کا کوئی حیثیت نہیں، بدبودار، جس سے تم نفرت کرتے ہو، یہ تمہاری حقیقت ہے، تم اس سے پیدا کیے گئے ہو۔ اس کے بعد دیکھو کہ تم جو ہے
وہ کس حد تک پہنچ جاتے ہو، پیدا ہوتے ہو، پھر آہستہ آہستہ لڑکپن، جوانی، پھر بڑھاپا، پھر بڑھاپے میں کمزوری، پھر قبر کی طرف، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو قادر ہے ہر چیز پر. تو فرمایا کہ غور کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ کس سے پیدا کیا گیا، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. اب دیکھیے سلب جو ہے اس کا جو مراد ہے وہ ہے پیٹھ، اور ترائب کا معنی ہے عورت کا سینہ، یعنی کہ اس کے جو پستانوں کے درمیان کی جگہ ہے، جب انسان جماع کرتا ہے تو اس کی پیٹھ سے جو پانی نکل کر رحم میں داخل ہوتا ہے اور عورت کے سینے سے نکل کر پانی وہاں پہنچتا ہے، اسے کہا جاتا ہے سلب اور ترائب. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پر غور فکر کرنے کی دعوت دی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جس دن سینے میں چھپی ہوئی باتیں ساری ظاہر کر دی جائیں گی. اب آگے توجہ دلائی ہے کہ تم آج تو جو تم کر رہے ہو کر لو، جو تم کسی بات کو نہیں مان رہے ہو، اپنے ہر درمی میں اٹے ہوئے ہو، تو ایک وقت آئے گا جس دن تمام جو باتیں ہیں وہ ظاہر کر دی جائیں گی اور پھر پوچھا جائے گا تم سے. یوم تبلی السرائر، جس دن سینے کی چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی. اسرائر کا جو لفظ ہے یہ عقائد اور نیات، جو دل میں انسان کی نیتیں چھپی ہوتی ہیں، عقائد چھپے ہوئے ہیں، جو اعمال پوشیدہ ہیں، اور یعنی کہ جو اعمال پوشیدہ ہیں اس کے ظاہری باطنی عقائد ہیں، تمام نیتیں جو ہیں وہ سرائر میں آتی ہیں. سر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، اسی سے ستر ہے. تو سرائر یعنی کہ چھپی ہوئی چیزیں، تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی. تبلی السرائر، تبلا کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے ابتلا کا معنی ہوتا ہے آزمائش. تو اس سے مراد یہ کہ انسان کے جو اعمال ہیں قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس کا جو صحیفہ اعمال ہیں ان پر غور کیا جائے، جس میں فرشتے جو ہیں وہ اس کی اعمال کی تفصیل لکھی ہوئی لے کر آ جائیں گے. وہ تمام صحیفے لے کر حاضر ہو جائیں گے اور انسان اپنے اعمال کے مطابق جو ہے نا جزا یا سزا پائے گا. انسان جو افعال اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان، یعنی کہ جو انسان کے راز تھے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور بندے کے درمیان، قیامت کے دن وہ تمام راز جو ہیں وہ ظاہر کر دی جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں تبلی السرائر، چھپی ہوئی باتیں چیزیں سب ظاہر ہو جائیں گی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر راز کو ظاہر کرے گا. اور اس راز میں یہ تھا کہ اس کے اظہار کی وجہ سے بعض جو چہرے ہوں گے وہ خوش ہوں گے اور بعض چہرے جو ہوں گے وہ مرجھائے ہوئے ہوں گے. پھر فرمایا کہ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، سو اس وقت نہ اس کی کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. یعنی کہ طاقت سے نہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ اس میں ایسی قوت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے وہ از خود اپنی ذات سے عذاب کو دور کر سکے. اور ناصر سے مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا مددگار بھی نہیں ہوگا جو اس سے عذاب کو دور کر سکے. یعنی کہ انسان اتنا لاچار ہو جائے گا کہ نہ اس میں خود میں اتنی طاقت ہوگی کہ جس عذاب میں اس کو مبتلا کیا گیا ہے وہ اس عذاب سے دور ہو سکے، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار آئے گا جو اس کو اس عذاب سے چھڑا سکے. تو اس لیے فرمایا فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں. تو اس دن کیا ہوگا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے گا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیے مضمون بدلا. آیت نمبر 10 تک کی تفسیر مکمل ہوئی. آگے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. فرمایا یعنی کہ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. بے شک کافر اپنی سازش کر رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں. سو آپ کافروں کو چھوڑ دیں، ان کو تھوڑی سی مہلت دیں.
اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت نمبر 11 سے مضمون بدلا ہے، پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، کیا فرمایا؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، فرمایا بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم۔ قسمیں کھا کے بات کیا ارشاد فرمائی ہے؟ اہم بات، بے شک یہ قرآن حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے کا کلام ہے۔ یہ کلام اس رب کریم کا ہے، یہ کتاب اس رب کریم کی ہے جو حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے توحید اور حشر کا ثبوت پر دلائل دینے کے بعد ایک اور قسم کھائی۔ اس قسم میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان کو کیا فرمایا؟ ذات الرج۔ اب ذات الرج کا معنی ہے بار بار لوٹنے والا، یعنی کہ اس سے مراد ہے بارش کو برسانے والا، کیونکہ بارش دیکھیے آپ بار بار لوٹ کر آتی ہے، اور زمین کے سمندروں سے سمندر کا بھاپ، یعنی کہ جو سمندر کا پانی ہوتا ہے وہ بھاپ بن کر جب بادلوں کی طرف چڑھتا ہے تو پھر بارش برستی ہے۔ تو یعنی کہ جو عرب تھے وہ نیک فال کے طور پر بارش کو ذات الرج کہتے تھے، یعنی کہ بار بار لوٹ کر آنے والی۔ جس طرح سے عید کو ہم کہتے ہیں، عید کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ مسلمانوں کی جو زندگی میں بار بار لوٹ کر آتا ہے، اس لیے ہم اس کو عید کہتے ہیں، یعنی کہ عود سے نکلا ہے نا عید، بار بار لوٹ کر آنے والا۔ چونکہ بارش جو ہوتی ہے وہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے، تو ایک سال میں متعدد بار آتی ہے، اس لیے بارش کو کہا گیا ہے ذات الرج، یعنی کہ بار بار لوٹ کر آنے والی۔ تو بارش کا جو نزول ہے آسمان کی جانب سے ہوتا ہے، اس لیے بھی آسمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذات الرج۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ، اس کا معنی ہے بار بار بارش برسانے والا آسمان، کیونکہ آسمان سے بار بار بارش نازل ہوتی ہے، یا جو خیر آسمان کی طرف سے آتی ہے وہ بار بار لوٹ کر آتی ہے۔ ابن زید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آسمان اپنے سورج اور اپنے چاند کو غروب ہونے کے بعد بار بار طلوع کی طرف لوٹتا ہے، اس لیے فرمایا اور پھٹنے والی زمین کی قسم، یعنی کہ والارض ذات الصدع۔ آپ دیکھیں یہاں پر ذات الصدع کا اشارہ فرمایا۔ اب صد کا معنی ہے الشق، یعنی پھٹنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا ہے آیت نمبر 43 میں یومئذ یصدعون، اس دن سب پھٹ کر بکھر جائیں گے۔ تو یہاں پر جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین پھٹتی ہے اور اس سے پودے اور کونپلیں نکل آتی ہیں۔ تو مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد وہ پہاڑوں کے درمیان شق اور شگاف ہے، تو جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 31 میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنا دیے ہیں۔ اب اسد سے مراد زمین کی پیداوار ہے، ظاہر ہے زمین کی پیداوار زمین کو پھاڑ کر باہر آتی ہے، اسی اعتبار سے اس کی پیداوار کو اسد کہا گیا ہے۔ امام راضی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جانداروں کی تخلیق کو اپنی توحید اور حشر کی معرفت کی دلیل بنایا ہے، اسی طرح اس نے اس قسم میں زمین کی پیداوار کی تخلیق کو اس کی معرفت کی دلیل بنایا ہے، یعنی کہ بارش برسانے والا آسمان بمنزلہ باپ ہے اور پھٹ کر غلہ نکالنے والی زمین بمنزلہ ماں ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں، یعنی کہ ماں باپ کی طرح ہے۔ آسمان جو ہے وہ باپ کی طرح ہے اور زمین جو ہے وہ ماں کی طرح ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ عظیم نعمتیں ہیں، کیونکہ دنیا کی جو تمام نعمتیں اس پر موقوف ہیں۔ آسمان کی جانب سے بار بار بارشیں نازل ہوتی رہتی ہیں اور زمین پھٹ کر بار بار غلہ اور پھل اگاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان اور زمین کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے جواب قسم کا ذکر فرمایا بے شک قرآن حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا کلام ہے، انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل
ڈانٹ لگا دی اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ تم جو مذاق کر رہے ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے جب یہ کلام سنتے ہو تو ہنسی مذاق کرتے ہو، طرح طرح کے جاہلانہ والے سوال آگے رکھتے ہو، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس کتاب میں تم سے پہلے لوگوں کی خبر ہے اور تمہارے بعد کے لوگوں کے لیے حکم ہے، یعنی کہ جو پیچھے گزر گیا، جو بعد پیچھے لوگ گزر گئے ہیں، ان کی خبریں بتائی گئی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور جو آنے والے ہیں، جو تم موجود ہو تمہارے لیے ان میں احکامات ہیں، اور یہ فیصلے پر مشتمل کتاب ہے۔ یہ کوئی کتاب جو ہے یہ مذاق نہیں ہے۔ جس کسی جبار نے اس کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا، اور جس نے اس کتاب کے غیر میں ہدایت کو تلاش کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ اس کتاب کو چھوڑ کر ہدایت کہیں اور سے تلاش کرنے تو وہ انسان ہلاکت کا باعث بنے گا، ہلاک ہو جائے گا، اس کو ہدایت کہیں سے نہیں ملے گی۔ اس کتاب میں ہی ہدایت ہے، یہی راہ ہدایت ہے، اور اس کا کتاب راہ ہدایت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے ہادی اور رہبر بن کر دنیا میں تشریف لائے، ان کی زندگی جو ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ فرمایا قول فصل، یہ جو ہے انہو، بے شک اس کا فیصلہ، اس کا قول کیا ہے، اس کا جو کلام ہے وہ حق ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب قول فصل جو ہے اس کا معنی ہے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا، اور اس کا ایک اور معنی ہے کہ حلال اور حرام کا بیان اس میں فرما دیا، یہ کن کاموں سے بچنا ہے، کن کاموں کو کرنا ہے، اور اس میں حق اور باطل اور صحیح اور غلط کو بیان فرمایا۔ اس میں مومنوں کے لیے ثواب کی بشارت اور کفار کے لیے عذاب کی وعید کو بیان فرمایا۔ انبیاء، سابقین، مومنین، صالحین کا ذکر کیا، سابقہ امتوں کے کافروں اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کیا، اور قیامت تک پیش آنے والے امور کے لیے جامع ہدایت اور مکمل دستور العمل کا ذکر کیا۔ اس طرح جو قول الفصل ہے، اس سے پہلے جو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم کو اس یعنی کہ دن زندہ کرے گا جس دن تمہاری ابتلا ہوگی، آزمائش ہوگی، اور تمہاری خفیہ باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، تو یہ برحق قول ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت نمبر 14 اور 15 میں، بے شک کافر اپنی سازشیں کر رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یعنی کہ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یعنی کہ کافر جو تھے ان کی سازش اور ان کا مکر کیا تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالتے تھے، وہ اسلام نہ لائے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں ہے کہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جب انسانوں کی ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی اور وہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے اور ان کے اجزاء جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گے یا دوسرے مردوں کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو ان کے باہم کس طرح تمیز ہوگی؟ یعنی کہ ظاہر ہے ہڈیاں گل سڑ گئیں، اجزاء گل سڑ گئے، اور یعنی کہ بارشیں، آندھیاں، طوفان آئیں، قبروں کے اوپر قبریں بن گئیں، دوسرے مردوں کے ساتھ جسم مکس ہو گئے، مٹی ہڈیاں مکس ہو گئیں، تو پھر الگ الگ کیسے ہوں گے؟ یہ ان کے سوالات ہوتے تھے۔ تو کیسے پہچان ہوئی کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کس کا ہے، کون ہے، کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، تو کہتے تھے کہ یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، تو یہ کس بڑے سردار پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا، جو ایک یتیم تھے ان پر نازل ہوا؟ تو یہ کسی بڑے سردار پر ہوتا، کسی پیسے والے پر، جیسے آج کل سمجھا جاتا ہے کہ یعنی کہ ریاست چلانا اسی کا کام ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، بڑا عہدہ سنبھالنا اسی کا کام ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کا بینک بیلنس ہے، عزت والا وہی ہے۔ تو یہ معیار، انہوں نے بھی یہ معیار مقرر کیا ہوا تھا، جو بڑے بڑے سردار ہیں، قبیلوں والے ہیں، تو ان کا جو کام ہے کہ ایسی چیزیں سنبھالیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نازل ہوا ہے، یہ کیوں نہیں کسی بڑے سردار پر نازل ہو گیا؟ تو ان کا یہ طریقہ کار تھا، یہ سوچتے تھے، ایسی باتیں سوچتے تھے، اور اللہ کا کلام ہے تو کسی بڑے سردار پر نازل ہوتا۔ تو جو پھر کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو جانور اپنی طبعی موت سے مر جائے وہ حرام ہے، اور جس جانور کو مسلمان اللہ کا نام سے ذبح کرے وہ حلال ہے۔ تو کہتے تھے کہ یہ کیسی غلط بات ہے،
کہ اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا جانور حرام ہو اور بندے کا مارا ہوا جانور حلال ہو۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر طعن کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ ساحر ہیں، شاعر ہیں، مجنون ہیں، استغفر اللہ، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کہ قتل کرنے کی سازشیں بھی کیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سازشوں کو ناکام بنایا، ان کی سازشیں جو تھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ناکام کر دی، ان کے تمام شبہات کو ظاہر کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی، آپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سر بلند کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فرمایا وَأَكِيدُ قَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ اب اس آیت میں کفار کی سازش کو بھی قید فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو خفیہ تدبیر فرمائی اس کو قید فرمایا ہے، حالانکہ ان کی سازش باطل تھی، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اب فرماتا ہے جیسے قرآن پاک میں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، سورہ شورى آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، حالانکہ برائی جو ہوتی ہے وہ ظلم ہے اور اس کا بدلہ عدل ہے۔ جیسے کوئی کسی کو ظلم قتل کرتا ہے، پھر اس کی قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے تو پہلا قتل ظلم ہے اور دوسرا قتل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ عدل ہوتا ہے۔ تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم، سورہ حشر آیت نمبر 19 میں فرمایا کافروں نے جو اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، یعنی کہ کافروں کا بھلانا گناہ اور اللہ کا بھلانا یعنی ان پر رحم نہ فرمانا ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ نساء میں بھی سے پہلے فرمایا ہے یخادعون اللہ وہو خادعوہم، فرمایا منافقین اپنے ذام میں اللہ کا دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ ان کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کافروں میں قید یعنی کہ سازش یہ تھی کہ اللہ کے دین سے لوگوں کو متنفر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی قید یہ تھی یعنی کہ سازش یہ تھی کہ ان کے کفر میں ڈھیل دی جائے، پھر اچانک ان پر گرفت کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ طارق کی آیت نمبر 17 میں فرمایا سو آپ کافروں کو چھوڑ دیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا کریں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آپ کافروں کو چھوڑ دیں اور ان کو تھوڑی اور مہلت دیں۔ یعنی کہ اس آیت میں جو روید کا لفظ ہے یہ اسماء افعال میں سے ہے، اس کا معنی کیا ہے، ان کو مہلت دیں، ان کے ساتھ نرمی کریں۔ فَمَهِّلْ فرمایا، أَمْهِلْهُمْ فرمایا، یعنی کہ دونوں کا کیا معنی ہو گیا، ان کو مہلت دے دیں اور ان کے اوپر کیا کریں، ان کو نرمی کریں ان سے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی، کفار مکہ جو تھے جس طرح آپ کو تنگ کر رہے تھے اور مسلمانوں کو مشتعل کر رہے تھے، تو اس کا تقاضا یہ کیا تھا کہ ان کافروں سے فوری انتقام لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے آپ کو صبر و ضبط کی تلقین فرمائی۔ اور دوسری وجہ کیا تھی، کفار مکہ کے مسلسل مظالم کا تقاضا یہ تھا اور حالات اس موڑ پر آ گئے تھے کہ اب ان کے خلاف کیا کیا جائے، ہلاکت کی دعا کی جائے۔ اس لیے فرمایا آپ ان کو تھوڑی مہلت دیں، کیونکہ عن قریب غزوہ بدر میں یا آخرت میں ان سے انتقام کا موقع آئے گا، اگرچہ ان کی ہلاکت کی ایسی کوئی دعا نہیں تھی۔ اس سے متعلقہ حدیث مبارکہ ملتی ہے، اس کے بعد میں اپنے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کو مکمل کروں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ مشرکین کے خلاف دعا کیجئے، تو آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے لعنت کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا، مجھے رحمت والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ پر کون سا ایسا دن آیا جو احد کے دن سے زیادہ آپ پر سخت تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری قوم کی جس بدسلوکی کا سامنا کیا ہے سو کیا ہے،
ان کی سب سے زیادہ بدسلوکی کا دن یوم عقبہ تھا۔ میں نے اپنے عبد یالیل کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کیا، اس نے میری امید کے مطابق جواب نہیں دیا۔ پھر میں نہایت غمگین ہو کر چلا گیا۔ پھر قرن الثعالب پر پہنچا کہ میں سنبھلا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا، میں نے یہ دیکھا کہ اس میں حضرت جبرائیل تھے، تو انہوں نے مجھ کو ندا کر کے کہا، آپ کی قوم نے تو آپ کو جواب دیا ہے، آپ کی قوم نے جو آپ کو جواب دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان لوگوں کے متعلق جو چاہیں ان کو حکم دیں۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو ندا کر کے آپ کو سلام کہا، پھر کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو چاہیں حکم دیں، آپ چاہیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو صرف اللہ واحد کی عبادت کریں گے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو پیاری بہنوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی سرشت اور مزاج کے موافق فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت دل نہیں تھے، نرم دل تھے، محبت کرنے والے تھے، رحمت للعالمین تھے، کیونکہ آپ کی خواہش نہیں تھی کہ ان سے بدلہ لیا جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی اس مزاج گرامی کو سمجھتے ہوئے، مزاج مبارک کو سمجھتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تھوڑی مہلت اور دے دیں، عن قریب جنگ بدر میں آپ کو جہاد کی اجازت دی جائے گی، پھر ان سے انتقام لے لیں یا پھر آخرت میں ان سے انتقام لیا جائے گا۔ تو الحمدللہ سورہ طارق کی تفسیر آج مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت ہم سب سننے والوں کو، مجھے بیان کرنے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے بیان کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی لفظی غلطی، لغزش ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔